ناظرین، بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور وضو کرنے گئے تھے کہ پیچھے سے دھرنے کا چمن اجڑ گیا۔ وہ علی امین گنڈاپور جو کہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں جان دے دوں گا لیکن کسی بھی صورت عمران خان کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ بشرا بی بی جو کہہ رہی تھی کہ میں وہ آخری عورت ہوں گی جو اس دھرنے سے واپس جاؤں گی، وہ کس طریقے سے آپریشن شروع ہونے سے پہلے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ آپریشن کیسے ہوا، یہاں پہ گنڈاپور اور بشرا بی بی اس وقت کس جگہ پہ موجود تھے، وہ عمران خان جس نے 126 دن دھرنا دیا، یہ دھرنا 126 گھنٹے بھی کیوں قائم نہ رہ سکا۔ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 3500 پوائنٹ اوپر جا چکی ہے۔ لبیک کے کتنے لوگ مارے گئے تھے اور عمران خان کا کیا پیغام تھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور آپریشن کی مکمل تفصیل ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ 90 لوگ مارے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ویریفائڈ انفارمیشن آئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور بشرا بیگم کہاں کیسے کس طرح بھاگیں، اور 3 دن تک جو سارا معاملات چل رہے تھے بیک ڈور کے اوپر، کس طریقے سے حکومت نے کس پی ٹی آئی کے لیڈر کو ہیلی کاپٹر فراہم کیا، عمران خان نے وہاں پہ کیا کہا، ویڈیو پیغام کیوں نہیں ریکارڈ ہو سکا، یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منگل کی رات کو گرینڈ آپریشن شروع کیا گیا۔ خبریں آ رہی تھیں، شام سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس حد تک، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو لاشیں گری ہیں وہ اس حساب سے جو کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے اتنی نہیں ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں جا رہا تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر سارے کے سارے دھرنے کے لوگوں کو بھگا کے اور میدان خالی کر دیا جائے گا۔ اچھا، رات کو 11 بجے سے پہلے جو ہے جب حکومت کی جانب سے آپریشن کا آغاز کیا گیا تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور وہاں سے نکل گئے تھے۔ بلیو ایریا میں آپریشن شروع ہوتے ہی علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی ایک طرح سے وہاں سے غائب تھے۔ دونوں ڈی چوک ایریا سے اپنی گاڑی وہاں سے نکال چکے تھے، اور وہ اس کے بعد رپورٹ یہ ملی کہ وہ مانسہرہ پہنچ گئے، اور وہ مانسہرہ کس رستے سے پہنچے، کس طرح پہنچے، یہ ساری تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بشرا بی بی جو ہے وہ ان کی گاڑی ہری پور کی حدود میں جو ہے کے رستے سے جو ہے KPK کی حدود میں داخل ہوئی، اور قیادت کے فرار ہوتے ہی کارکن بھی جو ہیں جنا ایوینیو اور 7th ایوینیو سے گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تقریباً 200 سے زائد گاڑیاں وہاں پہ موجود ہیں جن کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو کافی ڈیمیج ہوئی ہیں، اور کوئی ایک گاڑی بھی وہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو وہاں پہ اپیئر ہوئی تھوڑا سا پہلے آپریشن سے، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو اغوا کر لیا گیا۔ انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی بھاگتا ہے تو اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو اغوا کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی ٹویٹ کیا اس کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ بشرا عمران کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے اور اب ان سے سب رابطے منقطع ہو گئے ہیں، اگر وہ خیریت سے ہوتی تو ضرور فیملی کو بتاتی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اغوا کر لیا، پھر دوبارہ اغوا کر لیا، اب بشرا بیگم کو اغوا کر لیا، اور اس کے بعد پھر یہ KPK سے نمودار ہوتے ہیں۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بلیو ایریا کے کلثوم پلازا کے قریب ان کی گاڑی وہاں پہ موجود تھی، اور PTI مظاہرین کی جو تعداد تھی آپریشن کے وقت وہ انتہائی کم تھی، وہاں پہ اتنے لوگ موجود نہیں تھے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں گرفتاری کے حوالے سے، 500 سے 550 مظاہرین کو گرفتار کرنے کی ویریفائڈ انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن کئی ذرائع اس حوالے سے 800 لوگوں کا بھی بتا رہے ہیں۔ یہ آپریشن جو ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت تقریباً 11 بجے شروع کیا گیا، اور ابتدا میں سیکورٹی مظاہرین نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور راستے بند کر دیے تھے تمام دھرنے کے مظاہرین کے لیے، اور اس کے بعد ان کے اوپر آنسو گیس برسائی گئی اور ان کو منتشر کیا گیا۔ آپریشن سے قبل قریب واقع جو جتنے بھی علاقے تھے وہاں پہ جو مارکیٹس تھیں، اسٹریٹ لائٹس تھیں، سب کو بند کر دیا گیا تھا، اور 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان یہ آپریشن مکمل ہو گیا تھا، اور 500 لوگوں کو 550 لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا جا چکا تھا۔ وہ لوگ جو مزاحمت کر رہے تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، بقایا لوگوں کو بھاگنے کا موقع دیا گیا۔ اب اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کا کنٹینر ہے اس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اس حوالے سے متنازع خبریں آ رہی ہیں، PTI یہ کلیم کر رہی ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کو آگ لگائی ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے
کہ اس کے اندر خفیہ دستاویزات تھیں اور وہ اس وجہ سے ان کو جلایا گیا. وہ بھی میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں کہ حکومت اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے. اچھا, جب علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی بھاگے ہیں تو اس کے بعد پھر کارکن بھی بھاگے. ظاہر سی بات ہے, جب لیڈ کرنے والے وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے, جب حوصلہ دلانے والے وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے, جب وہاں پہ وہ انقلاب کے نعرے مارنے والے اور جھوٹے نعرے مارنے والے کہ جی میں جان دے دوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں لے کے نہیں جاؤں گا, یعنی کہ مظاہرین کے لیے کچھ اور, کارکنان کے لیے کچھ اور بیہائنڈ دا سین کچھ اور. یہ ساری سٹوری میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کیا کر رہے تھے پچھلے 3 دنوں سے. بہرحال یہ سارے کے ساری بات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو اٹک پل جو ہے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملاتا ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو سی آئی اے میں منتقل کر دیا گیا اور جو سی آئی اے کی عمارت ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا. اور اب جو گرفتار لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو باری باری یعنی کہ ٹولیوں کے اندر عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور ان کے جسمانی ریمانڈ لیے جائیں گے اور ان کو اب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تحریک انصاف نے آفیشلی یہ کہہ دیا کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے اور آپریشن کی انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کی انہوں نے استدعا کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ وزیر داخلہ کو اور جو آئی جی پنجاب ہیں اور آئی جی اسلام آباد ہیں ان کو آپ جناب ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. انصار عباسی نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ 3 دن تک مذاکرات چلتے رہے. انہوں نے ایک پوری کہانی سنائی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب تقریباً اسلام آباد سے 45 کلومیٹر دور حسن عبدال جانے کے لیے 2 لیڈران کو ہیلی کاپٹر فراہم کیا گیا اور بشرا بی بی نے اس دوران کسی کی نہ سنی. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی جو تکرار کی خبریں سامنے آئی تھیں, شاندانہ گلزار نے اس کی تردید بھی کی تھی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل سچ ہے اور علی امین گنڈا پور بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ پشاور سے مارچ کے لیے نکلیں یا ایٹ لیسٹ اس کے اندر شریک ہوں یا اس کو لیڈ کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی نے مکمل طور پہ ٹیک اوور کیا مارچ کو, اور نہ صرف مارچ کو ٹیک اوور کیا بلکہ انہوں نے بار بار اس سے خطاب بھی کیا اور بشرا بی بی اصرار کے بعد کنٹینر کے اوپر سوار ہوئیں اور اس کی قیادت کی. کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 21 مارچ کو ایک پہلا بریک تھرو ہو گیا تھا اور مذاکرات چل رہے تھے عمران خان کے ساتھ, لیکن عمران خان نے کہا کہ مجھے آپ جمعے تک جو ہے رہا کر دیں, اگلے جمعے تک رہا کر دیں, جس کے اوپر حکومت نے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم کو توڑنے والی بات ہے کہ آپ کو بغیر کسی عدالتی احکامات کے, بغیر کسی بہانے کے, بغیر کسی وجہ کے آپ کو ہم اس طرح چھوڑ دیں, تو یہ کیا ہم مثال قائم کریں گے. دوسرا موقع ان کو اس وقت ملا جب ڈی چوک کا مقام تبدیل کرنے کے لیے اجازت مانگی جا رہی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ ڈی چوک کی بجائے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں اور عمران سے ان کو ملنے کے لیے بھی کہا گیا کہ جی آپ عمران خان سے ملنے, لیکن اس وقت بھی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی. ابتدائی 2 روز کے دوران تقریباً علی امین گنڈا پور اور برسٹر گوہر کو عمران خان سے ڈیلا جیل ملنے کے لیے بھیجا گیا اور کہا کہ ہم نے یہ رپورٹ دیکھی تھی حسن عبدال کے اندر بھی کہ علی امین گنڈا پور پیچھے رہ گئے تھے عمر ایوب کے ساتھ اور بشرا بی بی اکیلی لے کے نکل پڑی تھی اسلام آباد کی طرف. تو برسٹر گوہر اور برسٹر سیف کی بھی ملاقات کروائی گئی جو کہ میڈیا کے سامنے آئی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت بھی عمران خان جو ہے وہ رضامند ہو گئے تھے کہ آپ سنگجانی کے اوپر دھرنا دے دیں, اس کے بعد مزید بات چیت کریں گے اور بات چیت کرنے کے بعد پھر معاملات کو دیکھیں گے, اگر ضرورت پڑی تو پھر آگے جائیں گے. لیکن اس وقت بشرا بی بی کو عمران خان کا پیغام دیا گیا اور علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب نے یہ پیغام پہنچایا, لیکن بشرا بی بی نے اس وقت بھی کسی کی نہ سنی اور انہوں نے ڈی چوک جانے پہ اصرار کیا. عمر ایوب اور جو گنڈا پور ہے انہوں نے حسن عبدال میں گاڑی میں بیٹھ کے جو میٹنگ کی تھی اس کی فوٹیج بھی ہمیں سامنے آئی تھی, لیکن اس وقت بھی ان کو کہا گیا تھا لیکن وہ بالکل نہ مانی اور اس وقت دھرنے کا مکمل کنٹرول بشرا بی بی کے پاس تھا. بشرا بی بی نے 20 سے 25 لوگوں کی ایک ٹولی گنڈا پور کے پیچھے لگائی ہوئی تھی. گنڈا پور جہاں بھی جانے کی کوشش کرتے تھے وہ ان کو گھیر لیتے تھے. آپ نے دیکھا تھا کہ فوٹیج آئی تھی, گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں اور لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا. اسی طریقے سے ہم نے آگے بھی دیکھا کہ گنڈا پور کو مکمل طور پہ کنٹرول میں رکھا گیا اور بشرا بی بی جو ہے وہ اپنے حساب کتاب وہ ساتھ ساتھ لگاتی رہیں, جبکہ عمران خان کو کہا گیا کہ جناب بشرا بی بی کسی کی بات نہیں مان رہی تو آپ ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا دیں. تو عمران خان نے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرے میسج کو ایڈٹ کر کے کوئی اور رنگ دیا جائے گا اور میں یہ
کام نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈی چوک کے اوپر راتوں رات تحریک انصاف کا دھرنا پہنچ گیا. اس حوالے سے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہاں پہ جو سنگین مجرموں کے ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں, اس لیے ہم نے وہاں پہ آپریشن کیا اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. جبکہ ہماری جو اطلاعات ہیں بڑی منصوبہ بندی کے تحت ان دونوں کو فرار کروایا گیا اور ان کو رستہ دیا گیا اور ان کو وہاں سے نکلنے دیا گیا, ورنہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جس طریقے سے سارا گھیرا ہوا تھا علاقہ, بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں سے نکل جاتے ہیں. ان کے پیچھے تو 10-10 بندے لگائے ہوئے تھے ان کی مخبریوں اور ریکی کے اوپر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد اور پھر پنجاب کی حدود سے نکل جائیں اور جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو پتہ بھی نہ چلے. مقصد اس کا یہ تھا کہ کوئی نیا جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے, اس لیے ان کو وہاں سے نکلنے دیا جائے. اس حوالے سے محسن نقوی نے بھی رات کو تقریباً 1:30 بجے ڈی چوک میں میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا جناب بشرا بی بی اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور وہ مفرور ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ کل کا دن نئی صورت کے ساتھ طلوع ہوگا. سنگجانی پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے بات ہو گئی تھی ہماری اور ہم راستے جو ہے نا ہم کھول دیں گے, ہم نے راستہ کھول دیا تھا, مگر ان کے جو قائم مقام صدر ہیں انہوں نے عمران خان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. وہ بیسیکلی بشرا بی بی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ نہیں مان رہی. بہرحال انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کا اس وقت شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا جی افغان شہریوں کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن ملی تھی اور ہم کچھ جو ہمارے پاس ثبوت ہے وہ ہم کچھ دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اور سٹاک مارکیٹ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. کل سٹاک مارکیٹ نیچے چلی گئی تھی 4000, آج 3500 اوپر آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ کب تک یہی کام کرتے رہیں گے. اس حوالے سے عطا تارڑ نے بھی رات کو ایک پریس کانفرنس کی تھی وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہماری کامیابی ہے کہ امن لوٹ آیا ہے. لوگ کہتے تھے آپ سختی نہیں کرتے, مگر ہم لاشیں نہیں گرانا چاہتے تھے اور ہم ٹھیک وقت کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی یہ فائنل کال نہیں تھی, یہ مس کال تھی. اور انہوں نے کہا کہ جناب علی امین گنڈا پور منال والی سائیڈ سے بھاگ گئے. اب دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ وہ منال والی سائیڈ سے بھاگے ہیں, لیکن کسی نے بھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا کیونکہ یہ منصوب ہی نہیں تھا کہ یہ ان کو گرفتار کیا جائے. بس عوام کو پاگل بنانا ہے, عوام کو جعلی انقلاب کے نعرے دے کے اور ان کے خواب توڑنے والی بات ہے. اسی لیے تو اس ملک کے اندر کبھی انقلاب آ ہی نہیں سکتا کہ یہاں کے لیڈران بہروپ اوڑھ کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہم لاشیں نہیں گرانا چاہتے تھے اور جس طریقے سے وہ دیوانہ وار بھاگے ہیں, اپنی گاڑیاں آپس میں انہوں نے ٹکرائی ہیں, ہر شے چھوڑ کے وہ بھاگ گئے ہیں, یہ عبرت کا مقام ہے. اور بشرا بی بی کے کنٹینر کے حوالے سے جو انہوں نے انفارمیشن دی, انہوں نے کہا جی اس کے نیچے جو سارے کاغذ جلے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ساری منصوبہ بندی تھی اور کس طریقے سے ریڈ زون کو نشانہ بنانا ہے, کس طریقے سے اہم شخصیات کو نشانہ بنانا ہے. وہاں پہ اس کا ہم ڈاکومنٹس کا ہم فورینزک کروائیں گے اور کون کہاں سے انتشار پھیلانے آیا تھا, کس کے پاس کون سا ہتھیار تھا, گرنیڈ دیے گئے تھے, فلاں فلاں فلاں, اس طرح کی انفارمیشن. انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہم آپ کو وقت آنے پہ ہم دیں گے. اچھا, تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ بشرا بیگم کے کنٹینر کو انہوں نے آگ لگائی تھی, یعنی حکومتی اہلکاروں نے آگ لگائی تھی. اور زلفی بخاری نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ خود وہاں سے نکالا گیا علی امین گنڈا پور کو اور بشرا بی بی کو. انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے سے اس معاملے کی اطلاع مل چکی تھی, اس لیے انہوں نے وہاں سے ہم نے ان کو وہاں سے نکال لیا تھا اور وہ محفوظ رہے. تاکہ ابھی دیکھیں نا وہاں پہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ اپنے بے یاروں مددگار چھوڑ دیا, یعنی کہ لیڈر لیس جتھا آپ وہاں پہ ریڈ زون کے اندر چھوڑ کے آپ بھاگ گئے ہیں. بتائیں مستقبل میں آپ کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ اگر کوئی دل سے چاہتا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں, اشرافیہ کا جو مافیا اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے بقول عمران خان کے, وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے جان چھڑے تو اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کر پائیں گے. جن لوگوں کی امیدیں ٹوٹی ہیں, جن لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر کے وہاں پہ پہنچے ہیں, جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, جو 200 گاڑیاں جن لوگوں کی وہاں پہ شیشے ٹوٹ کے کھڑی ہوئی ہیں, بتائیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا جواب ہے؟ اب سوشل میڈیا کے اوپر کفن دکھائے جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جناب کفن آپ جتنے مرضی دکھا لیں, کفن تو پہننے کا وقت تھا رات کو, وہ آپ نے پہننے کا اس وقت آپ نے موقع ضائع کر دیا. اب لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیدھا سیدھا دھوکہ ہے عوام کے ساتھ, اور اب یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جیتنے کی کوشش کی گئے گی. اب بات یہ ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے, یہ ایک اہم سوال ہے. اب اس حوالے سے تفصیلات جو آ رہی ہیں, جو تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں وہ خود یہ کہہ چکے ہیں. شیخ وقاص
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب شہید کیے گئے 8 کارکنوں کے کوائف آ چکے ہیں, کارکنوں کو سیدھی گولی ماری گئی. جبکہ دوسری طرف شیر افضل مروت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے 12 ورکرز جو ہے وہ مارے گئے ہیں. جبکہ پولی کلینک کے جو اسپتال ہے ان کے حکام کی طرف سے بھی آیا کہ 2 لاشیں اور 26 زخمی یہاں پہ موجود ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی 90 لوگ مارے گئے ہیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ نے پوسٹ کرنی ہے, آپ لکھ دیں جی 90 بندے مارے گئے, 2 کی تصویر جو مرے ہیں ان کی تصویر لگا دیں اور ساتھ کہہ دیں 90 بندے مارے گئے. اب جس چیز کے پاس وہ گزرتی ہے, جو ایفیلیشن رکھتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, جو جذبات رکھتا ہے, وہ 1 سیکنڈ سے پہلے اس طرح کی انفارمیشن کا یقین کرتا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے نا پورے معاشرے کے اندر مایوسی اور بدامنیاں پھیلا دیتے ہیں. اور جو لوگ اس وقت بیچارے بدقسمت کہ وہ اس طرح کے لیڈروں کے دور میں ہمارے بچے پیدا ہو گئے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کیا بدنصیبی ہوگی کہ یہاں پہ صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے. بہرحال انفارمیشن یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ چاہتے تھے کہ بلیو ایریا میں نہ جایا جائے, کلثوم ہسپتال سے آگے نہ جائیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 20 سے 25 لوگ ان کے پیچھے لگائے ہوئے تھے, جب وہ نعرہ مارتے تھے تو پورے دھرنے سے پھر آواز جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتی تھی اور انہوں نے ڈی چوک پہ جانے کی ضد کی. ہم احتجاج کرنے گئے تھے, ہمارے پاس گولیوں کا کیا علاج ہے. اب یہ دیکھیں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے پاس گولیوں کا علاج نہیں ہے, ہمارے نوجوان شہید ہو گئے, ہمارا فلاح ہو گیا. تو بھائی گولیوں کا علاج یہ آپ نے سوچ کے جانا تھا نا. ایٹ لیسٹ آپ ریاست کے ساتھ تو آپ پنگا نہیں لے سکتے. عمران خان کا اپنا پیغام ہے, اور جب لبیک والوں نے دھرنا دیا تھا کہ بھائی آپ ریاست کو مجبور نہ کریں, ریاست اگر اپنی طاقت دکھانے پہ آ گئی تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ٹکے گا. لیکن اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ لاشیں بھی گری تھیں. بہرحال بات چیت مذاکرات سے حل ہو گئی تھی, لیکن یہاں تو انہوں نے مذاکرات کا موقع بھی نہیں دیا. یہاں تو انہوں نے مذاکرات کرنے والی بات ہی نہیں کی, کم از کم مذاکرات تو کر لیتے. لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ اپنا بیان دے چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی محفوظ ہیں, اور وہ اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہے وہ مانسہرہ پہنچ چکے ہیں, اور مانسہرہ پہنچ کے جناب وہ وہاں پہ خطاب کریں گے. 11 بجے انہوں نے صبح خطاب کرنا تھا قوم سے, ابھی تک خطاب کی کوئی خبریں سامنے نہیں آئی ہیں, اور وہ کس منہ سے خطاب کریں گے. بہرحال اس حوالے سے مریم نواز بہت خوش ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب پنجاب کا شکریہ کہ انہوں نے فتنہ اور انتشار پسند لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب سب کچھ آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں تو بہرحال واقعی ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی لیڈرشپ نے بھی تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا اور صرف ڈنگ ٹپاؤ کام کیا. اس حوالے سے بشرا بی بی کا جو خاتون ہے مریم وٹو, وہ آئی اور انہوں نے کہا جو بشرا بی بی پردے دار خاتون ہیں, ان کو جی مس گائیڈ کیا گیا. جو پردہ انہوں نے دیکھا جو 10 لوگوں کی بغل میں کل وہ انٹر ہوتے ہوئے اسلام آباد کنٹینر کے اوپر درمیان میں کھڑی ہوئی تھی, وہاں سارا پردہ ختم ہو گیا تھا. اب یہ پردے والا ڈھونگ کم سے کم ختم ہو جانا چاہیے. بہرحال انہوں نے الزام لگا دیا کہ جناب وہ تو اغوا ہو گئی ہیں. اب دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اشتعال دلاتے ہیں. اب اگر 100 لوگوں کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ اغوا ہو گئی ہیں, تو جب اغوا کی نہ ہونے کی تردید آتی ہے تو وہ 50 لوگوں تک پہنچتی ہے, اور بقایا 50 لوگ جو ہے وہ اسی دماغ کے اندر رہ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ریاست کتنا ظلم کر رہی ہے اور اغوا کر لیا. جبکہ ریاست نے تو خود ان کو گاڑی میں بٹھا کے منال کے راستے, ہری پور کے راستے ان کو کے پی کے اندر داخل کروایا کہ بھائی ہماری جان چھوڑو اور یہاں سے نکلو, اور وہ نکل گئے. بہرحال کہا جا رہا ہے جی یہ ایک عورت جس کا سیاسی تجربہ نہیں تھا, یہاں پہ عمران خان کی سیاست کے لیے شدید خطرہ پیدا ہو گیا. ہم یہ دیکھیں کہ عمران خان کی تحریک پہلے دن سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے ایم این ایز تھے, کتنے ایم پی ایز تھے, سینٹ صوبوں کے اندر ان کی حکومت, لیکن کس طریقے سے غلط گائیڈ کر کے ان کی حکومت پنجاب میں استعفیٰ, کے پی کے میں فلاں ڈھمکاں, اور ان کا بیڑا غرق کر دیا گیا. آج ان کے پاس کیا ہے جو تھوڑی بہت ان کے پاس مقبولیت تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان اگلی کال دیتے ہیں احتجاج کی تو کم سے کم کتنا وقت لگے گا دوبارہ یہ کمر سیدھی ہونے میں. ایک طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مومنٹم تھا تحریک کا اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک عورت جس کا سیاسی تجربہ نہیں تھا اس کو آپ نے پوری تحریک انصاف کو لیڈ کرنے کے لیے کنٹینر کے اوپر چڑھا دیا. نہ اس کے اندر کوئی ایسی وزڈم تھی سیاست کے حوالے سے, نہ اس کو یہ پتا تھا کہ ریاست کیسے کام کرتی ہے, نہ وہ کسی کی بات سن رہی تھی. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو اس کا برے طریقے سے اس کا نقصان ہوا. نہ صرف تحریک انصاف کو, انٹرنیشنل میڈیا کو خاص طور پہ ارینج کیا گیا تھا. پریس ٹی وی پاکستان, الجزیرہ پاکستان, اور پتہ نہیں کون کون سے
लोग जो है ना पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। जुल्फी बुखारी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के इंटरव्यूज दे रहे थे और एक पूरा महाज खड़ा हो गया था। जो सिक्योरिटी एडवाइजर है ट्रंप के, वो बयान दे रहे थे और एक नहीं 10-10 ट्वीटें कर रहे थे। ज़ल्मे खलीलजाद जो है पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के कारकुन या सोशल मीडिया वॉरियर है और एक तरह से एक पूरा माहौल बनाया गया था। लेकिन असल में बात ये हुई कि ना गंडापुर टिक सके और ना ही बीबी टिक सकी और उसके बाद जो बेचारे कारकुन थे वो जूतियां छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के, बुरे हालात में, कसम पुरसी के हालात में वहां से भाग गए। और इस वक्त जो है जो जज्बा है उन लोगों का जो इस मुल्क के अंदर इनकलाब चाहते थे वो टूट चुका है। लेकिन मैं इन लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान तो क्या बर्रे सगीर की 1500 साल तारीख के अंदर कभी इनकलाब ही नहीं आया। ये लोग ही नहीं है इनकलाब वाले। ये हमसाये में आया था इनकलाब, लेकिन यहां इनकलाब नहीं आता जनाब। ना भारत में कभी इनकलाब आएगा, ना पाकिस्तान में कभी इनकलाब आएगा, क्योंकि यहां पे जो लीडरान है वो ही मंजन बेच जाते हैं सारे का सारा। और एक अशराफिया ने एक तरह से काबू किया हुआ है, आपस में मिले हुए हैं और लोगों को मरवा रहे हैं। बांग्लादेश पे जो बगावत पे जो लोग उकसा रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो बैरिस्टर साहब जो बयान दे रहे थे, एक तरफ वो इमरान खान से मुलाकातें कर रहे थे और वो दूसरी तरफ कह रहे थे जनाब बांग्लादेश वाले हालात पैदा होने वाले हैं। वो अब किधर है, वो आके बताए ना। इस तरह का इनकलाब लेके आना था आपने। बांग्लादेश के लोग तो फिर बेचारे थोड़े से इस हवाले से जो है वो बहरहाल जो भी था वहाँ पे भी फौज ने मिलकर उनके साथ इनकलाब लेके आई, वरना इतना आसान नहीं था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इस वक्त, और बहुत ज़्यादा इस वक्त कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन कमर टूट चुकी है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि मेरे ख्याल से अगर थोड़ी बहुत भी लिहाज रखें तो बुशरा बीबी की भी कमर टूट चुकी है। अब गंडापुर को ये चाहिए कि जो चीज़ उनको मिल गई है, जो सूबा उनको मिल गया है, वहाँ पे मेहनत करें आवाम का और थोड़ा सा लोगों के हालात बदले। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान को अगर एक हफ्ते के बाद रिहा कर दिया जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये मैच फिक्स था। बुशरा बीबी और गंडापुर को भगा दिया गया वहाँ से और ये यकीन दहानी करवा दी गई कि जनाब इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। अब जब 28 तारीख को उनका जो भी मामलात होंगे, जिस्मानी रिमांड तो उनका 6 दिन का दे दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि अब इसके बाद अगर रियासत वही रवैया अख्तियार करती है जो कि बुशरा बीबी की रिहाई के वक्त अख्तियार किया था कि जैसे ही अदालत से उनकी जमानत होती है, सब कुछ तैयार हो जाता है, मचल के रोपकर हर चीज़, और उनके ऊपर कोई भी नया मुकदमा नहीं बनाया जाता, तो आप समझ जाइएगा कि मामलात ये सारे के सारे धरने से जुड़े हुए हैं। इस हवाले से हमारी अपडेट्स का सिलसिला जारी है। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।